شیخ الوظائف کی بیماری کی کہانی خود ان کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب موت میرے سرہانے بیٹھے اصرار کر رہی تھی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ 16 مارچ 2020 عبقری لاہور سے عبقری حویلی احمد پور شرقیہ کے لیے نکلا۔ پتہ چلا لاک ڈاؤن ہو گیا تو سوچا کیوں نہ عبقری حویلی وقت گزاروں۔ وہاں کی مصروفیات ذمہ داریاں اپنے ذمہ خود لے لیں۔ فارغ بیٹھنا پہلے دن سے نہ والدین نے سکھایا، نہ بڑوں نے، اور نہ ہی مرشد نے سبق دیا۔ وہاں کی تعمیری ذمہ داریاں، مسلسل ٹی وی پروگرامز، ملاقاتیں، بھاگ دوڑ، ادھر جنوبی پنجاب کی گرمی، اور میرا آبائی شہر جو صدیوں سے پرانا تاریخی شہر ہے، اس کی گرمی کچھ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں نایاب آموں کی نسلیں ہیں۔ اگر گرمی نہ ہو تو آم کیسے پکیں؟ قدرت کا نظام ہے، قدرت نے اپنا سچا نظام چلانا ہے اور قدرت کے ہر معاملے میں خیر ہے۔ پھر اوپر رمضان آ گیا۔ رمضان کی گرمی صرف پانی ہی پلاتی ہے، کھلاتی تو کچھ نہیں ہے۔ دن رات کی مشقت اور وہی پھر سابقہ ذمہ داریاں، مسلسل ٹی وی پروگرامز، مجموعہ ان کی تربیت، احوال، یہ نظام پورا رمضان چلتا رہا۔ احساس نہ ہوا لیکن اندر ہی اندر نچڑتا رہا، گھلتا رہا، کھوکھلا ہوتا رہا۔ بس حویلی میں نماز عید پڑھی، والدین کے مزارات پر حاضری، اس کے بعد گھر آ کر گر گیا۔ تحقیق نے کرونا کو تو نمودار نہ کیا لیکن اندر بے شمار روگ، ایک سے بڑھ کر دوسری تکلیف بیدار ہوتی چلی گئی۔ پوری زندگی میں اتنا آج تک مریض نہ ہوا، نہ بیمار ہوا۔ اللہ کا امر غالب ہے، اس میں خیر ہوگی۔ بس پھر ہفتوں بستر پر، روحانی علاج بھی، دوائی بھی سنت سمجھ کر بھرپور کی۔ میری نبضیں ٹوٹ رہی تھیں۔ ایک وقت ایسا آیا جس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حکیم محمد شریف جگرنوی کینٹ لاہور میں بیٹھتے تھے، بہت نیک، مخلص، سینکڑوں مریض روزانہ دیکھتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے مریض دیکھ رہے تھے، اچانک طبیعت میں کچھ گھبراہٹ سی پیدا ہوئی۔ اپنی نبض خود دیکھی، فرمانے لگے وقت آ گیا ہے، اور یوں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ 30 سال سے زیادہ مجھے بھی نبض دیکھتے ہو گیا۔ وہ آخری لمحہ تھا جب میں نے اپنی نبض دیکھ رہا تھا۔ میری نبضیں ڈوب رہی تھیں، ٹوٹ رہی تھیں۔ سچ پوچھیں میں بالکل مطمئن تھا کہ اللہ کے حضور حاضری ہے، اپنی کوئی نیکی، عبادت، تقویٰ اور طہارت سامنے نہیں، بس اللہ کی رحمت، ٹوٹی پھوٹی مخلوق کی خدمت اور مخلصین کی دعائیں جو میری بخشش کا سامان تھا۔ ہاں، صرف ایک فکر تھی، نہ بیوی بچوں کی، نہ عبقری کی، نہ اپنے کاروبار کی، بالکل نہیں، صرف ایک ہی فکر تھی، تسبیح خانے کا کیا بنے گا۔ پھر اچانک میری زبان سے ایک لفظ نکلا، فی امان اللہ، فی جوار اللہ۔ اے اللہ، وہ بھی تیرے حوالے، یہ بھی تیرے حوالے، تو جانے، تیرا کام جانے۔ میری ڈیوٹی اتنی تھی، میں کر گیا، اب تیری طرف واپسی ہے، بس اپنی رحمت سے خاتمہ بالخیر کر دینا۔ نہ موت کا خوف، نہ آنسو، نہ جانے کی واپسی، نہ جدائی۔ میرے بچے بدحواسی میں پریشان میرے ارد گرد کھڑے تھے، لیکن میرے دل میں بس صرف ایک کیفیت تھی، وہ یہ تھی کہ اس کی رحمت سے ہی سب کچھ ہوگا۔ اپنی نبضوں کو ٹٹول رہا تھا، نبضیں ساتھ نہیں دے رہی تھیں اور پیغام دے رہی تھیں کہ واپسی ہے۔ شکر ہے اللہ نے بڑی بیماری میں مبتلا کیا، کسی بڑے گناہ میں نہیں، لیکن اس کے فیصلے کچھ اور تھے۔ شاید اس نے مجھ سے ابھی انسانیت کے لیے خیر کا کام لینا ہے، لوگوں کے دکھ، درد، مشکلات، مسائل، پریشانیاں اور الجھنوں کے حل کے لیے مجھے اللہ نے ذریعہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے جذبے اور نیت ہمیشہ سچی رکھے۔ اس لیے زندگی اور صحت کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھنے لگے۔ ان چند ہفتوں کی بیماری میں ایک چیز کا احساس ہوا کہ مجھ پر روحانی دنیا اور روحانی کیفیات بہت کھلیں، بہت اشارے ملے، بہت کچھ ملا، اللہ تعالیٰ کے علم میں سے علم ملا۔ میری تنہائی، بیماری، درد، تکلیف، لیکن اس کا ذکر اور شکر میری زبان پہ تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم اولیاء اللہ میں سے ہیں جن کو تمام ہستیوں کی زیارت ہوتی تھی، لیکن کئی بار خود اللہ کا دیدار بھی ہوا۔ ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور بہت ہوئے تو کسی نے پوچھا، حضرت اتنی بیماری، آپ تو اللہ والے ہیں؟ ٹھنڈی سانس لے کر فرمانے لگے، شکر ہے اللہ نے اتنی بڑی بیماری میں مبتلا کر دیا، کسی اتنے بڑے گناہ میں مبتلا نہیں کیا۔ پھر اب تک اللہ نے راحتیں دی ہیں، اب اگر اللہ نے تھوڑی سی تکلیف دی ہے تو اس پر کیا شکوے کروں اور اس سے کیا شکایتیں کروں۔ حضرت فرماتے ہیں دوران بیماری ایک شعر جو میری زبان پر رہا،
دوران بیماری ایک شعر اکثر میری زبان پر آتا تھا، جو اکثر میں درس میں بھی پڑھتا ہوں، دہراتا ہوں۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این وی سجن واہ واہ، اوں وی سجن واہ واہ۔ یعنی سجن اللہ تعالیٰ کا لطف تو ہر پل، ہر قدم، ہر لہجہ ہے، لیکن کبھی اگر قہر یعنی آزمائش آ جائے تو بھی واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے بچائے۔ انسان آزمائش مانگے نہیں، چاہے نہیں، اگر آ جائے تو پھر صبر اور اعمال کی زندگی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بہت انوکھے لمحے گزرے۔ ان انوکھے لمحات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زین العابدین کی اہل بیت اور صحابہ کے قافلے کے ساتھ زیارتیں بھی ہوئیں۔ ان کی منشا کے بعد میں نے اپنی مونچھیں صاف کرنا چھوڑ کر ان کو ہلکا سا بڑھا لیا۔ یہ پورا خواب ہے جو اکابر پہ اعتماد کے پیج پر ہے، اور ہم آپ کو اپنی کسی ویڈیو میں یہ خواب لازمی بیان کریں گے، جس کے سبب حکیم صاحب نے ایسا کرنا شروع کیا۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ قائرین، موت تو اٹل حقیقت ہے، ابھی ٹل گئی تو پھر آ جائے گی، لیکن سچ یہی ہے کہ اگر انسان زندگی میں ایسے لمحات گزارے جن میں اس کے لیے اپنا کچھ نہ ہو، جو کچھ بھی ہو مخلوق کے لیے ہو، اور لوگوں کی راحت، انسانیت، مسلم ہے یا غیر مسلم، جس طبقے کے ہیں، ان کی راحت پیش نظر ہو، تو پھر کوئی پشیمانی یا پریشانی نہیں ہوتی کہ میری ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی، میں کر کے جا رہا ہوں۔ موت کے آخری لمحات کچھ ایسی کیفیات میرے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ میری ان کیفیات کو سچا اور خلوص عطا فرمائے۔ میں ہر پل آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ میں ان حضرات کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے میری بیماری کے دوران دعائیں کیں، صدقات کیے اور اعمال کیے۔ ان کا صلہ صرف اللہ کی ذات ہی ان کو دے سکتی ہے۔ ایک انوکھی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گا، اس ساری بیماری کے دوران میری گزشتہ 40 سال کے صبح شام کے مسنون اذکار، معمولات، تسبیحات سب ختم ہو گئے۔ میری زبان بند ہو گئی۔ میں کچھ پڑھنا چاہتا تھا، بولنا چاہتا تھا، لیٹے لیٹے کچھ نہیں پڑھ سکتا تھا، جیسے قدرت کی طرف سے ہر چیز ختم ہو گئی ہو۔ صرف دعائے کعب میری زبان پر تھی۔ دن رات یہی پڑھتا تھا۔ درد اور تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ اگر کبھی جھٹکا نیند کا لگتا بھی تو یہی دعا کعب میری زبان پر ہوتی۔ ہفتوں میں نے یہی پڑھی، کتنی پڑھی ہوگی کچھ شمار نہیں، کوئی گنتی نہیں۔ پھر خیال آیا اللہ کا امر یہی تھا، وقت کی ضرورت یہی تھی، کیونکہ کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے مفتی، عالم اور پیشوا تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہودی جادوگروں نے ان پر بہت برا جادو کیا۔ وہ جادو کیسا ہوگا آپ گمان نہیں کر سکتے۔ وہ خود فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے۔ گدھے سے مراد یہ ہے کہ یا تو اصلی گدھا بنا دیتے کہ میری حالت ایسی ہو جاتی کہ نہ اصل، نہ عقل، نہ شعور، نہ احساس، جیسے نعوذ باللہ چلتا پھرتا جانور۔ پھر احساس ہوا یہی دجالی فتنوں کا دور ہے، دور کی زبردست دعا ہے، اور اللہ نے میری بیماری کے دوران میری زبان پر بس یہی دعا جاری کر دی۔ آپ تمام پڑھنے والوں کو بھی اس دعا کی اجازت ہے، اور اس کے علاوہ یہ دعا جادو، جنات، پرانی بیماریوں، سخت نظر بد کا بھی آخری اور یقینی، آزمودہ اور پرتاثیر علاج ہے۔